ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور یہ تعلیم الاسلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور بہت ہی شاندار رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے جو انہوں نے بظاہر تو بچوں کے لیے لکھا تھا، لیکن یہ کہ بڑے بھی یہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم نے اس رسالے کو شروع کیا تاکہ حضرت مفتی صاحب کی برکات ہمیں حاصل ہوں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ بہشت زیور پر گفتگو ہوگی، جس میں بڑے مسائل آئیں گے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بہشت زیور۔ تو یہ تعلیم اسلام کا جو ہے حصہ اول چل رہا تھا، اور نماز کے بعد دعا تک یہ گفتگو ہو چکی تھی۔ آج دعائے قنوت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ دعائے قنوت، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ وطر میں پڑھی جاتی ہے، وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جب سورت کو مکمل کر لیا جاتا ہے، فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کے پھر اللہ اکبر کر کے رفع دین کر کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اب جو ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو دعائے قنوت ذکر کر رہے ہیں، اللہم انا نستعینک اس میں کل 15 دعائیں ہیں، 15 دعائیں بندے نے مانگی ہیں اللہ سے، اور بڑی خوبصورت، اس کا ترجمہ ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ جب دعائے قنوت پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے اللہ کے سامنے کیسے جھکتا ہے، کیسے گرتا ہے، اس کی طرف کیسے دوڑتا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں۔ نخلو و نترک من یفجرک، اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے جو تیری نافرمانی کرے، ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنے پر خود فسق و فجور کا اثر انسان کے قلب پہ آتا ہے، تو یہ گویا کہ نیکی تقوی اور خدا کے ساتھ تعلق میں اس قدر بلند ہو چکا کہ اب یہ گناہ اور معصیت والے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری جانب دوڑتے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہے، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں۔ الیک نسعیٰ، الیک کو مقدم کر کے حصر کا معنی پیدا کر دیا، تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں۔ وَنَحْفِظُ، اور تیری طرف جھپٹتے ہیں، یعنی گویا کہ ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کو مرغوب ہو، محبوب ہو، انسان اسی طرف دوڑتا ہے، اور بلکہ نہ صرف دوڑتا بلکہ جھپٹتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو حاصل کرنے کے، اللہ ہماری یہ حالت ہے، ہم تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تیرے دامن کو پکڑ لیں، یہ دوڑتے ہیں۔ تیری جانب ہم دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ان عذابک بالکفار ملحق، جو بھی کافر ہوگا، کافر اعتقادی ہے وہ اولین مصداق اس کا، اور کافر عملی، جو عملی طور پہ عملی کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہے لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ کافروں والے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکاتیں نہیں دیتا، گویا کہ گالی گلوچ کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے لوگوں کو، بد اخلاق ہے، تو کافروں والے یہ عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ آج کا آگے مضمون ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ ظاہر میں نے بتایا کہ الطہارۃ جو ہے وہ الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو جو ہے وہ کنجی ہے نماز کی، اور کنجی جب تک صحیح نہ ہو تو تالا کھلتا نہیں ہے۔ اگر ایک بھی اس کا جو ہے وہ دندانہ اوپر نیچے ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا، تو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وضو آپ کا درست نہیں ہوگا۔ اگر معمولی کونی بھی خشک رہے گی، معمولی ٹخنا آپ کا خشک رہ گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا اور نماز آپ کو نہیں ملے گی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی۔ اس لیے وضو کا طریقہ بتایا۔ سوال، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، صاف برتن میں پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو۔
ذرا آج کل تو اس کا رواج نہیں، آج تو نل چلایا اور کھڑے ہو گئے اس کے نیچے اور بھکا بھک پانی گر رہا ہے اور جناب اس میں جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ لوٹے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ لوٹا لے کر اس میں پانی بھر کے سنت طریقے پہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے اور کبھی کبھی بھلے کر لیا جائے، لیکن رواج آج اس کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اس رواج کو قائم رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے اور اس سنت کا یہ طریقہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینے کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو، کونی سے اوپر تک آستینے چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، یہ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو اور پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ کیا مطلب مسواک کرو، مسواک سنت ہے، مسواک ہونی چاہیے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لو۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی یہ چنگلی کی انگلی سے ناک کو صاف کرو۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو، منہ پر پانی ڈالنا، 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو، زور سے چھپک یوں مار رہے ہیں، زور سے پانی نہ مارو کہ یوں ادھر ادھر گرے یا خود کپڑوں پہ گرے، ادھر ادھر پانی گرے، ایسا نہ کرو، بلکہ آہستہ سے پانی پیشانی پر ڈال کر دھو، بس آہستگی کے ساتھ، تاکہ زیادہ پانی ادھر ادھر گرے، کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے، فقہی وجہ ہے، اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرے، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ پیشانی کے بال سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے، یہ پورا کا پورا چہرہ آپ کو دھونا ہے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے دانا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر سر کا مسح کیا جائے گا، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے، مسح 3 مرتبہ نہیں کرنا، باقی عضو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن مسح 1 مرتبہ ہی کر لینا وہ سنت۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ اب پاؤں ٹخنوں سمیت دونوں کے دونوں دھونے ہیں، پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ یہ آپ کا وضو ہو گیا، وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز کے قابل آپ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ گویا کہ کنجی جو ہے وہ آپ نے چلا دی، اب تالا کھل گیا، اب نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس لیے آگے بتا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کو، دونوں ہاتھ کانوں تک۔ ظاہر ہے کہ یہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے تو اس لیے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک، عورتوں کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک، عورتوں کو سینے تک، ان کو سینے تک ہاتھ اٹھائے، دوپٹہ جو ہوگا دوپٹے کے اندر ہی ان کے ہاتھ ہوں گے، سینے تک ہاتھ اٹھائے اور وہ سینے پہ باندھ لیے، کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ ظاہر مردوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو یہ ناف کے نیچے یہ ہاتھ باندھ لیے، دانا ہاتھ اوپر اور بائیں ہاتھ نیچے، اس کے نیچے رہے، یہ اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے، دائیں ہاتھ اوپر بائیں نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھو۔ ثنا یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھو۔ اس کا پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھو، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھو۔ پڑھ کر الحمد شریف شروع کر دو، الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، آہستہ سے آمین کہو۔ ظاہر ہے کہ امام مفتی صاحب آہستہ آمین کہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک فقہ حنفی کے اندر آہستہ ہی آمین کہنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو وہ مسلک کے اختلاف میں جو ہے شفاف بلند آواز سے کہتے ہیں، حنابلہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لیکن حنفی طریقہ نماز جو سنت کے مطابق بتایا جا رہا ہے تو یہ اس میں آہستہ آمین کہو۔ پھر سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت جو یاد ہو وہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھ لو یا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لو، پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں چند دے دی گئی تھی وہ یاد رکھو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو،
یہ مردوں کے لیے دونوں ہاتھوں گھٹنوں سے پکڑ لو، لیکن عورت کے لیے پکڑنا نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایسے رکھ لینا، گھٹنوں کے اوپر رکھ لینے ہیں۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ امام اگر ہو تو اس کو چاہیے 5 مرتبہ پڑھے تاکہ پیچھے آہستہ پڑھنے والا 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ سکے۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ گویا کہ سجدے میں جب آپ جائیں تو جو عضو زمین سے قریب ہے وہ پہلے لگنا چاہیے۔ گھٹنا قریب ہے سب سے پہلے گھٹنے لگیں، پھر ہاتھ قریب ہے ہاتھ لگیں، پھر ناک قریب ہے ناک لگے، پھر ماتھا ہے تو ماتھا۔ تو اسی ترتیب سے رکھیں اور اسی ترتیب سے پھر اٹھنا آپ کو، ماتھا پہلے ناک بعد میں، پھر اس طریقے سے۔ تو جو زمین کے زیادہ قریب ہیں وہ پہلے زمین پہ لگنے چاہیے، لیکن پہلے لگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ باقاعدہ اس کو فرق نظر آئے آپ نے ناک لگائی اس کے بعد پھر ماتھا لگایا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بالکل مسلسل لگائیں گے، لیکن اس کی یہ زمانے کے اعتبار سے لمحوں کا فرق ہوگا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ جو تالا کھولنے کے لیے چابی ڈال کے گھماتے ہیں تو چابی گھومتے تالا کھل جاتا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چابی گھومنے اور تالا کھولنے دونوں کی ٹائمنگ سیم ہے، حالانکہ سیم نہیں ہوتی۔ اس چابی گھومنے کی ٹائمنگ پہلے ہے لیکن اتنی معمولی ہے کہ آپ اس کا فرق نہیں ظاہر کر پاتے، لیکن ہوتی پہلے پھر تالا کھلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ گھٹنے تو خیر واضح لگ جائیں گے، ہاتھ لگ جائیں گے، لیکن ناک اور پیشانی میں ایسے لگے گے جیسے اکٹھے لگے ہیں، لیکن وہ معمولی سا فرق محسوس ہوگا۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، سیدھے گھٹنوں کی طاقت سے سیدھے کھڑے ہو فوجی طریقے سے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ بعض بڑھاپا ہے یا یہ موٹاپا ہے یا انسان کے گھٹنے دکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے اگر ہاتھ لگا کے کھڑا ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن جو سنت طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ سجدوں تک 1 رکعت پوری ہو گئی، اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، یہ اب ثنا نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فاتحہ شروع کر دو، اور کوئی اور سورت ملاؤ۔ اب پہلے انا اطعینا پڑھی تھی، اب قل هو اللہ پڑھ لو، پھر ملاؤ، پھر رکوع قوما دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر تشہد پڑھو، اتحیات جو اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھو، تشہد پڑھو، پھر دروشی، پھر دعا، پھر سلام پھیرو، پہلے دانی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت دانے اور بائیں طرف منہ موڑ لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نظر آپ کی کندھے پہ ہونی چاہیے، یہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ سلام کرتے پوری سب کو آخر دیکھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، یہ نہیں، بس آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اپنے کندھے پہ نظر، بس یہ پہلے دانی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دو، سلام پھیرتے وقت دانی اور بائیں طرف منہ موڑ لو، یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، یہ دعا پڑھ لو، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ اس نقطے کو سمجھو کہ آج کل یہ مساجد میں اور مختلف جگہوں پہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، جی بدعت ہے، یہ تو سنت نہیں، خلاف سنت ہے، بھئی عین سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اتنا ضروری ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، بلکہ میرا فتویٰ یوٹیوب پہ چل رہا ہے کہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا اس کی نماز ناقص ہوتی ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے۔ اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مساجد میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ایسا رواج شروع ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، بس سلام پھیر دیا بس فارغ ہو گئے کہ جی اپنی خود ہی مانگ لو۔ یہ کب سے شروع کر دیا آپ نے؟ اس جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے اس کا جو ہے اس کا آپ نے غلط مطلب سمجھ لیا، تو اس لیے اس پر پورا میں تفصیلی فتویٰ ہے، تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا اہتمام کرو، اور اگر آپ کے امام نے نہیں بھی مانگی تو آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگنا شروع کر دو، آپ اس کے جو ہے اس کی تقلید نہ کرو، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اور ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، بہت زیادہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بس یہ سینے تک ہاتھ، اور تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں رکھو،
بالکل ساتھ جوڑو نہیں, تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں رکھو, یوں ہاتھ مانگو سینے کے برابر, بہت زیادہ یوں نہ اٹھاؤ. یہ اصل میں اسی سے دھوکہ کھایا لوگوں نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, اس کے اندر اصل میں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اصل میں عام دعاؤں میں وہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے تھے, لیکن بارش کے طلب کے لیے جب آپ نے دعا مانگی تو خوب ہاتھ اٹھائے, اتنے بلند ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. اس کے علاوہ جو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے اتنے زیادہ بلند ہاتھ نہیں اٹھائے. اس سے لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ وہ سمجھے کہ شاید ہاتھ اٹھا کے مانگنا صحیح نہیں ہے. وہ اصل میں بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے منع کیا, جیسے حضرت نے یہ لکھ کے جواب دے دیا. وہ صرف بارش کے موقع پہ خاص مواقع ہوں تو وہاں جو ہے بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کے گڑگڑا کے آپ اللہ سے مانگیں, لیکن یہ کہ عام نماز کے بعد آپ یہ سینے تک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. الحمدللہ, یعنی کندھوں سے نیچے, کندھوں سے اونچے نہ کرو. اب یہ کندھوں سے بھی اونچے ہو گئے نہیں, یہ سینے تک, میں نے بتایا یہ سینے تک ہاتھ رکھو. دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو. منہ پر پھیرنے کا مطلب ہے جیسے آپ نے یہ نیک فعل لے لیا کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا, اس طرح آپ سینے پہ منہ پہ جو ہاتھ پھیر لو. سوال, دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب, دانا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے. تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے, ظاہر ہے کہ ایک معروف طریقہ آپ سب جانتے ہیں. تو سب قبلہ رخ, یعنی وہ جو پاؤں کھڑا کیا اس کی انگلیاں قبلہ رخ رہے, جو پاؤں لٹایا اس کے بھی قبلہ رخ رہے, جو آپ بیٹھے اس کا بھی قبلہ رخ, تو ہر چیز قبلے کی طرف متوجہ ہو. یہ ہے وہ صحیح طریقہ. باقی اگر مجبوری عذر ہے, نہیں انسان اتنا کر سکتا, موٹاپا ہے, کسی وجہ سے نہیں انگلیاں مڑتی, تو پھر اس کی جو اپنی سہولت کا جیسے چاہے بیٹھ جائے گا, وہ جائز ہے. سوال, امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب, ہاں, امام, منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے حضرت نے. اصل میں ایک بات یاد رکھیں, جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے کی 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے. یا تو امام ہو کر نماز پڑھتا ہے, یا مقتدی ہو کر نماز پڑھتا ہے, اور یا منفرد نماز پڑھتا ہے اکیلے, نہ امام ہے نہ مقتدی ہے. اب تینوں کی احکام الگ ہیں, تینوں کے احکام میں فرق ہے. اسی بات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک امام ہونے کی حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی الگ ذمہ داریاں ہیں, اور مقتدی ہو کر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی الگ ذمہ داری ہے, اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو الگ ہے. تو یہ تینوں کا جو ہے الگ الگ فرق ہے, اس کو واضح کر رہے ہیں. کہتے ایک فرق یہ ہے, امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں. کیونکہ امام اور منفرد اکٹھے اس لیے کہ امام اور منفرد, یہ امام بھی منفرد ہی ہوتا اپنی صف میں امام منفرد ہی کھڑا ہے, اور جو اکیلے پڑھے وہ بھی منفرد ہے. تو ان دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھیں گے تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورت پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمد شریف, پھر سورت ساتھ ملائیں گے. دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی سورت پڑھیں گے. تو یہ امام بھی کرے گا اور منفرد اکیلا پڑھنے والا بھی کرے گا. مگر مقتدی جو ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, تو مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش رہنا چاہیے. یہ وہ اہم بات ہے. اب مقتدی جو ہے اس کی نماز کا اپنا طریقہ, کیونکہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, لہذا وہ کیا کرے, ثنا پڑھ کے وہ چپ ہو جائے گا. اب امام اس کی طرف سے فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, امام اس کی طرف سے سورت بھی پڑھ رہا ہے, اور امام اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نمائندہ بن کے جو ہے وہ آگے سب کچھ پیش کر رہا ہے. اب یہ اس کے پیچھے خاموش. اور یہی حدیث میں تاکید کی گئی, من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ, جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اس لیے حضرت نے خاص طور پہ اس چیز کو واضح کیا. اس لیے آپ اس نقطے کو نوٹ رکھیں کہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر نماز پڑھے گا, اور ہر حالت کو نبی نے اپنی اپنی جگہ ذکر کیا. جہاں نبی نے کہہ دیا نہیں فاتحہ بھی پڑھنی ہے, سورت بھی پڑھنی ہے, تو نبی نے امام اور منفرد کی حالت بتائی ہے. جہاں نبی نے کہہ دیا نہیں وہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا, آپ ثنا پڑھ کے چپ ہو جائیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقتدی کی حالت بتائی ہے. اب دھوکہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں جو نبی کے حدیثوں کو گڑ مڑ کر دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں نبی نے تو کہا کہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، اب فاتحہ پڑھنی ہے، اب اس پر صرف اصرار کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پڑھنے والا کا سٹیٹس کیا ہے، امام ہے ہاں پڑھنی ہے، منفرد ہاں پڑھنی ہے، مقتدی ہے نہیں پڑھنی، کیونکہ نبی نے دوسری حدیث میں منع جو کر دیا۔ تو اگر آپ ایک ہی حدیث کو سب جگہ لگائیں گے، حیثیت کا لحاظ رکھیں گے، تو وہاں پر اختلاف انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ تو مقتدی کے لیے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی سے خاموش رہے۔ ہاں یہ کہ اپنی یکسوئی کے لیے اگر چاہتا ہے تو دل کے اندر بس وہ فاتحہ کا خیال رکھے، اس کے مضمون کو دہرا سکتا ہے، لیکن زبان سے نہیں بولنا ہے، خاموش کھڑے ہونا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، امام بھی یہی کہتا ہے، مقتدی بھی، منفرد اکیلا بھی یہ کہے گا، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، اس کے تحمید سمی اللہ لمن حمید تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہے گا، ربنا لک الحمد، مگر مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ اب امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، اب مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، تو ہر ایک اپنا اپنی ڈیوٹی سیٹ ہو گئی ہے۔ اور اکیلا جو پڑھ رہا ہے اکیلے کے لیے سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن امام مقتدی کا دیکھو یہاں دونوں کا فرق آ گیا۔ تو یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ کام امام نے کر رہے ہیں، کچھ مقتدی نہیں کر رہے ہیں، اگر با جماعت نماز ہو رہی ہے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس کی صورتحال الگ ہے۔ ان ساری صورتوں کو گڑ مڑ کر دینا یہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ سوال، نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب، 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں۔ 4 رکعت کرنی ہے تو 2 رکعت پہ درود التحیات مکمل کریں اور درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھے، پہلے جس طرح پڑھی ہیں، یعنی فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی، اسی طریقے سے باقی 2 میں بھی فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ اور اگر فرض نماز ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، اس میں بھی سورت آپ کو نہیں ملانی، جو ہے وہ صرف سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہی طریقہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں جیسے باقی اس طرح پڑھی جائیں گی۔ سوال، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ سنت اور نفل کی 3 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، نماز سنت اور نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، گویا کہ وہ جفت ایون نمبر جو ہے ایون نمبر کی ہوتی ہیں۔ سنت و نفلیں وہ آڈ نمبر میں جو وہ صرف مغربی کی نماز جو آڈ کے اندر ہے، اسے واجب نماز وطر کی آڈ کے یعنی 3 رکعتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سنت نفل جو ہے آپ کو وہ ایون نمبر یعنی جفت تعداد میں پڑھنی ہوں گی۔ فرمایا کہ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب، رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یہ سر اور کمر بالکل برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا ہو رہے نہ نیچا ہو، نہ سر اونچا ہو یہ کمر جاری سر یوں ہے، یا یوں کمر جاری سر نیچے لٹکا ہوا ہے، ایسا نہ ہو۔ دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، یہ دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں، کھلے رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے، یہ گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لیا جائے۔ یہ مردوں کے لیے طریقہ ہے، یہ مردوں کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ رکوع کریں گے کہ بالکل ایسے جھکیں گے کہ بالکل کمر سیدھی، سر اور کمر سیدھا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سموتھ بالکل ہموار سجدہ رکوع کرتے تھے، اگر پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ گرتا نہیں تھا، ایسا آپ کا رکوع۔ اسی طریقے سے جو ہے اور ہاتھ یہ گھٹنوں کو پکڑ کے اور یہ کھولنا ہے، یہ ساتھ نہیں لگانا رکوع میں، بغلوں میں لگا کے بعض جو کرتے ہیں وہ رکوع صحیح نہیں ہے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بس اتنا جھکیں بس مناسب کہ بس رکوع کا جو مقصد پورا ہو جائے۔ عورتوں کو اس طریقے سے رکوع کرنا جائز نہیں، یہ خلاف حیا خلاف شرم ہے، کیونکہ عورتوں کی نماز میں احادیث میں آئے گا کہ اس میں کہ جتنا زیادہ سطر اور پردے کا لحاظ ہوتا ہے اتنا زیادہ رکھا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے معاملے میں عورت مرد دونوں برابر نہیں ہیں،
کیونکہ عورت کے لیے ہے کہ وہ پوری اپنے اس کا سطر عورت کا خیال رکھے، تو لہذا عورت کا اتنا زیادہ جھک جانا کہ بالکل کمر سیدھی رہے تو یہ خلاف حیا ہے، اس لیے اس سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا وہ عورت اتنا جھک جائے کہ رکوع کا مقصد پورا ہو جائے، اور گھٹنوں پر بھی ہاتھ بس ایسے ہاتھ نارمل ہاتھ رکھ دے، اس کو ضرورت پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال، سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب، سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں کونیاں زمین سے اونچی اٹھی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں، یوں نہ لگے ہوئے ہوں، یوں الگ ہوں۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا، اور یہ سجدہ کا طریقہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا سجدہ کا طریقہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی کہ عورت چپک کر سجدہ کرے، زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے، اور یہ وہ اپنی دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے اور چپک کر یوں بیٹھے اور یہ سجدہ کرے، اپنے یہ جسم کو بالکل زمین سے چپکا دے۔ اسے دو عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح چپک کر سجدہ کرو زمین کے ساتھ۔ تو یہ ان کی کیونکہ سطر کے معاملے میں نماز میں جو ہے عورت کے مرد کے احکام الگ الگ ہیں، تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اور آج کل اس کا بڑا رواج ہو گیا ہے، اور عورتوں کو اس کا علم نہیں، وہ ایسے ہی سجدہ کرتی جیسے مرد سجدہ کرتے، تو مردوں کی طرح اس طرح سجدہ کرنا یہ خلاف حیا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اس سجدے کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ باقی اگر جو موٹی عورت ہے نہیں اس طرح چپک پاتی نہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہ چپکا کے سجدہ کرے، وہ اس طریقے سے پھیل کے سجدہ نہ کرے، وہ مردوں کا طریقہ ہے۔ تو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں، کلائیاں کونیاں زمین سے اونچی رہیں، پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ یہ جو ہے وہ مردوں کا طریقہ سجدے کا بتایا جا رہا ہے، عورتوں کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس عورتوں کا جو سجدہ خواتین کو اپنے گھروں میں جو نہیں کرتی تو ان کو اس کی پریکٹس مشق کرنی چاہیے، تو اس کی مشق پریکٹس ہو جائے گی تو اس طرح سجدہ کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ سوال، نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ ظاہر تسبیح فاطمہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ویسے تو ہر نماز کے بعد اول تو ویسے فجر اور عصر کے بعد جو ہے یہ ثابت ہے کہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ویسے ہی بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، چونکہ اور اکابرین امت سے یہ کرنا ثابت ہے، لہذا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہی کرے تو بہت خوب ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے تسبیحات پوری کرے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز کا طریقہ مکمل ہوا۔ یہ یہاں تک جو ہے پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں شروع کریں گے۔ حصہ دوم وہ تعلیم الایمان اور اسلامی عقائد پر یہ گفتگو ہوگی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سیکھا سکھایا ہے، اس کو قبول و منظور فرمائے، اور تمام طلباء طالبات کے لیے، حاضرین ناظرین کے لیے اس کو آسان فرما دے۔